بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ ہم نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4، اگر تعداد بھول جائیں تو کیا کریں، اس کے لیے کیا حکم ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اکثر ہم نماز بھولتے کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے بھولنے کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں شیطان برغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے دماغ میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز اکثر بھول جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کام چھوڑ کر اگر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضروری کام ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے کام کی طرف ہی رہ جاتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران بھی وہی کام یاد آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نماز اکثر بھول جاتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں صرف ہم نے ایک ہی صورت یاد کی ہوتی ہے، کون سی؟ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی صورت یاد کر لی اور اسی سے کام چل رہا ہے، 4 ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں، جتنی بھی ہے تو سب اسی سے کام چل رہا ہے۔ اب ہم بھول بھی جاتے ہیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یا کام دماغ میں بار بار آنے کی وجہ سے، تو ہم صورتوں کے ذریعے بھی یاد نہیں کر پاتے کہ ہم نے کتنی رکعت نماز پڑھ لی، کیونکہ اگر ہم نے 4 رکعت نماز میں اگر الگ الگ صورت پڑھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں بھی یہ صورت پڑھی ہے، اب اگلی رکعت میں یہ صورت ہمیں پڑھنی ہے، تو اس لیے انسان کو یاد ہی نہیں رہ پاتا۔ کیونکہ ہم نے 4 رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ رکھی ہے، اس کے علاوہ دوسری صورت ہی یاد نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم سیکھنا یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جب ہم فرض کو ادا کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، تبھی تو ہم اور صورتیں یاد کریں گے۔ جب صورتیں یاد ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے، ہم 4 اگر رکعت نماز ہوگی تو 4 الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال، لیکن اب نماز میں آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر جو انسان نماز لگاتار پڑھتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مومنوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہیں ہم، تو جو انسان کبھی بھول گیا، اچانک 15 دن میں، 20 دن میں یا مہینہ 2 مہینے میں جا کر بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز یہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو اس کے لیے بہتر و افضل یہ ہے کہ وہ اپنی نیت توڑے اور دوبارہ سے نیت کر کے اور نماز پڑھے۔ یہ ان کے لیے ہے جو مہینہ 2 مہینے میں بھولتے ہیں، صرف یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن جو انسان دوسرے تیسرے دن بھولتا رہتا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، ان میں سے ایک آدھ نماز اکثر بھول جائے، دوسرے تیسرے دن بھول جائے، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ پہلے تو اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل اور دماغ پر زور ڈالے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، اگر دل 3 رکعت کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر دل کہتا ہے کہ چوتھی ہی رکعت ہے تو پھر آپ چوتھی رکعت میں ہی بیٹھ جائیں، آپ اپنی چوتھی رکعت نماز مکمل کر لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑے ہو گئے، اب آپ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یہ چوتھی رکعت، آپ دل اور دماغ پر زور تو ڈال رہے ہیں، لیکن زور ڈالنے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت۔ تو ان کے لیے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ وہ 3 4 میں سے 3 کو زیادہ اہمیت دیں، 3 سے نماز شروع کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر 3 اور 2 ہیں تو پھر 2 کو اہمیت دیں، 2 رکعت مکمل کریں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح سے 4 رکعت نماز مکمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔